بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے. اسلام نے شرم و حیا کو انسان کا زیور قرار دیا ہے. عفت و عصمت، پاک دامنی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کو انسانی معاشرہ کا فریضہ قرار دیا ہے. پاک دامنی اسلامی تہذیب کی جان اور اسلامی معاشرہ کی پہچان ہے. جس شخص اور جس سماج میں شرم و حیا نہ ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اللہ کے غضب کا وہ مستحق بن جاتا ہے. دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ برباد کرتی ہے: ایک حرام خوری اور دوسری حرام کاری. دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ برباد کرتی ہے: ایک حرام خوری اور دوسری حرام کاری. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہارے دو جبروں کے بیچ یعنی زبان، اور دوسری وہ جو تمہاری دو رانوں کے بیچ ہے یعنی شرمگاہ. بے حیائی اور بدکاری کو اسلام نے سختی سے روکا ہے اور فرد اور معاشرہ کی پاکیزگی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغیر الحق. اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا سب سے گناہونا جرم زناکاری ہے. خواہ زبردستی کسی کی عزت لوٹی جائے یا باہمی رضامندی سے بدکاری کی جائے، دونوں حرام ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا. اور زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، بے شک زنا بدکاری ہے اور برا راستہ ہے. زنا نہایت ہی سنگین اور گناہوںی برائی ہے. اسی لحاظ سے شریعت نے اس کی سزا بھی سخت اور عبرتناک مقرر کی ہے. یعنی غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا رکھی ہے. یہ تو دنیا میں اس کی سزا ہے، آخرت میں اس کی سزا جہنم کا رسوا کن عذاب ہے. جیسا کہ معراج کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والوں کو آگ کے کنوؤں میں دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے جہنم کی یہ عبرتناک سزا زنا کرنے والوں کے لیے مقرر کی ہے، حالانکہ یہ سزا تو کافروں اور مشرکوں کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک اور بدکاری دونوں میں ایک گندگی مشترک ہے. شرک عقیدہ کی گندگی ہے اور زنا کردار کی گندگی ہے. شرک ایمان کا زبان و دل سے انکار ہے اور زنا کاری ایمان کی عموماً نفی ہے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: زناکار جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. اللہ اکبر.
عام طور پر زنا کا ارتکاب کوئی یکدم نہیں ہوتا، پہلے نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، پھر اپنے دل میں گناہ کا خیال لاتا ہے، پھر گفت و شنید کرتا ہے، پھر اس کے لیے عمومی تدابیر کرتا ہے، اور پھر اپنی عزت و آبرو کا شیشہ توڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے صرف زنا کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ زنا کی طرف لے جانے والے راستوں کو بند کیا اور فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چھونا ہے اور پکڑنا ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا اس راستے پر چلنا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا بات چیت کرنا، اور دل کا زنا خواہش شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ کتنی بڑی سماجی سچائی اور حکیمانہ بصیرت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بدکاری کی نفسیات اور اس کے عوام اور مراحل کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے مومنوں کو شرم و حیا اور پاک دامنی کے ایسے احکام دیے ہیں جو ان کی شخصیت اور سیرت کو پاکیزگی اور معاشرہ کو اخلاقی بلندی عطا کرتے ہیں۔ صاحب کردار وہ نہیں جس نے برائی اس وجہ سے نہیں کی کہ اس کو موقع نہ ملا، بلکہ باکردار مومن وہ ہے جس کو بدکاری کا موقع ملا مگر اللہ کے خوف سے اس نے بدکاری نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال رہتی دنیا تک کے لیے روشن ہے۔ ان کی مالکہ جو حسن اور دولت کی بھی مالکہ تھی، جب برائی کے لیے بلایا تو آپ نے انکار کر دیا، پاک دامنی کی خاطر جیل کی سزا کاٹی مگر بدکاری کا ارتکاب نہ کیا۔ یہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ بدکاری اور بے حیائی سے بچنے کے لیے اسلام کا پہلا حکم شرم و حیا کا احساس اور نگاہ کو نیچی رکھنا ہے۔ یہ حکم مرد و عورت، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے ہے۔ اگر نگاہ میں شرم و حیا نہیں ہے اور مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھ کر لذت سرور حاصل کرتے ہیں تو بدکاری میں مبتلا ہونے کا پورا اندیشہ ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کسی عورت کو بار بار نہ دیکھو، پہلی نظر تیری ہے مگر دوسری نظر درست نہیں ہے۔ اس زمانے میں اخلاق و کردار کی بربادی سب سے زیادہ نظر بازی کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے جملہ بازی، چھیڑ چھاڑ اور غیر اخلاقی حرکات سرزد ہوتے ہیں۔ علامہ ماہر القادری فرماتے ہیں شرم و غیرت ہے آبروئے جمال، شرم و غیرت ہے آبروئے جمال، اے میری شاہد بڑی تمثال، سر سے آنچل ڈھلک گئے تو کیا تو مگر دامن نظر کو سنبھال۔ بدکاری و بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے دوسرا حکم اسلام نے مرد و عورت دونوں کو یہ دیا ہے کہ اجنبی مرد و عورت تنہائی میں نہ ملے، کیونکہ جب دو اجنبی مرد و عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے دلوں میں برائی کی چنگاری چھوڑتا ہے، اور یہی چنگاری شعلہ بن کر دونوں کی عصمت کو جلا دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی مرد کسی عورت سے اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ ملے۔ آج کل تجربہ گاہوں میں، ریسرچ کے نام پر تعلیم گاہوں میں، دفتروں میں اور کال سینٹروں میں لڑکیوں اور لڑکوں میں تنہائی میں ملنے کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے اس نے برائی اور بدکاری کی فضا پیدا کر دی ہے۔ اسلام اس کو انسانی شرافت کے منافی قرار دیتا ہے۔ تیسرا حکم اسلام نے یہ دیا ہے کہ شائستہ لباس استعمال کریں۔ لڑکیاں اور خواتین خاص طور پر ایسا لباس استعمال نہ کریں جس سے جسم کے نشیب و فراز کی نمائش ہو، دوسرے لوگوں میں خواہشات نفس جاگے اور اخلاقی فتنہ و فساد رونما ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس میں ہیں آخرت میں ننگی ہوگی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایسا لباس استعمال کیا ہوگا جو ان کے نسوائی حسن کی نمائش کرے، جو پردہ پوشی کے لیے ناکافی ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کا جسم اس کے چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ ڈھکا رہنا چاہیے۔ مغربی تہذیب نے بے پردگی اور عریانیت کو اس طرح پھیلایا ہے کہ مسلمان بھی جو مغربی تہذیب میں ڈوب گئے ہیں اسے معیوب نہیں سمجھتے۔
اپنی لڑکیوں کو اسکرٹ اور ٹی شرٹ قسم کا لباس پہناتے ہیں، اپنی عورتوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں جس سے عریانت جھلکتی ہے۔ سب سے زیادہ بے حیائی ان تعلیم گاہوں میں پائی جاتی ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں بے پردگی معیوب نہیں ہے، ماحول میں آوارگی ہے، نگاہوں میں حیا نہیں، دلوں میں غیرت نہیں، بدکاری کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ اسلامی غیرت و حمیت کے منافی ہے۔ اسلام نے چوتھا حکم بدکاری و بے حیائی سے حفاظت کے لیے دیا ہے کہ عورتیں اپنے زیب و زینت کا استعمال اپنے گھر میں کریں اور باہر نکلے تو اپنے حسن اور زینت کو نمائش نہ کریں، اس سے ان کو اطمینان و سکون ملے گا اور بری نگاہوں سے محفوظ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نامحرم کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کرنے والی اس تاریکی کی طرح ہے قیامت کے دن جس میں روشنی نہ ہوگی۔ ہمارے سماج کی اخلاقی حالت الٹی ہو گئی ہے۔ جب عورتیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو زیب و زینت نہیں کرتی اور اپنے شوہروں کی تسکین کا خیال نہیں کرتی، اور جب شادی بیاہ اور دوسرے سماجی پروگراموں میں جاتی ہیں تو خوب بناؤ سنگار کرتی ہے، جس سے دوسرے مردوں کے دلوں میں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بدکاری اور بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے اسلام نے پانچواں حکم یہ دیا ہے کہ عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنی یا چادر ڈال لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آج کل فلموں نے، ٹی وی سیریل نے، فیشن شو اور مقابلہ حسن کی شیطانی تہذیب نے مسلمان گھروں کی پاکیزگی کو چھین لیا ہے۔ شرم و حیا اور پاک دامنی جو شریف گھرانوں اور شریف زادوں کی پہچان تھی اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ نے برائیوں اور بے حیائیوں کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ ہماری قوم نے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دینی تعلیم و تربیت نہ ہونے کے نتیجہ میں دن بدن اسلامی تہذیب و تمدن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے بے حیائی اور بد تہذیبی کا دن منایا جائے گا، جو خالص مغربی تہذیب کی دین ہے۔ اس دن کی آڑ میں فاسد، بے دینی، اخلاقی اور فسق و فجور کو پھیلایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی بے حیائی کے اس دن کو شوق سے مناتے ہیں، حالانکہ ایسے کسی تہوار یا دن کو منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ہر مسلمان کے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے ہر اعتبار سے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، جس کا مقصد بے حیائی اور مرد و عورت کے اختلاط کو بڑھانا ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ واضح ہو کہ اسلام محبت کرنے اور ایک دوسرے سے پاکیزہ میل جول رکھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام نے اس کی حدیں مقرر کر دی ہیں جن کی پاسداری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ عریانیت اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے راستے لوگ ارتدال تک پہنچ رہے ہیں، آئیے ہم کم از کم اپنے گھر کے ماحول کی فکر کریں تاکہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رہے اور اسلامی تہذیب زندہ اور باقی رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔